الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل صلوات بر محمد علیہ۔ بہت ساری دعائیں میرے ذمہ ہیں، خصوصاً سید عرفان مہدی صاحب کی بیٹی علیل مولا سیدہ معصومہ بنت الحسین کا صدقہ شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک سید زادے کا ہارٹ کا آپریشن ہے، مولا انہیں بھی اس عزاداری کے صدقے میں صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ کل انجمن حیدریہ ینگ فیڈریشن کی مولا توفیقات میں جو ان کے اراکین ملک میں اور بیرون ملک ہیں، مولا سب کی توفیقات میں بے پناہ اضافہ فرمائے، اور جو ناظم ممبر صاحب سے لے کے آخری سیکیورٹی کی ڈیوٹی تک موجود ہے، میرے مولا سب کو نیتوں کے مطابق بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائے۔ طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے، چونکہ 4-5 مختلف ساؤنڈ ہوتے ہیں تو وہ تھوڑا سا آواز کا اتار چڑھاؤ ساتھ ساتھ رہے گا، لیکن ایک میرا وعدہ ہے، آواز اوپر نیچے جا سکتی ہے مگر موضوع جہاں جانا ہے وہی جاتا ہے۔ آج تیسرے دن بھی میں نے سورہ الاعراف سے آیت نمبر 157 کے پہلے حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور پروردگار عالم نبی محترم و مکرم رسول ثقلین وسیلہ دارین جد الحسن والحسین کی اتباع کرنے والوں کے دعوے داروں کو یہ کہہ رہا ہے کہ سنو، اگر تم اتباع محمد کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہیں کم از کم یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ جس کا کلمہ پڑھتے ہو وہ تورات میں بھی لکھا ہے۔ زندہ باد میں علی کی شیعہ ہاتھ اٹھانا ساتھ ساتھ تاکہ میں فکروں کو آگے لے جاؤں۔ وہ مصطفیٰ جس کا ذکر تورات میں بھی ہے، جس کا ذکر انجیل میں بھی ہے، تورات سے آپ نے کل سماعت کیا، میں 2 آیتیں پڑھ کے اسی آیت کے ضمن میں آگے بڑھوں گا کہ قرآن تصدیق کرتی ہے پہلی کتابوں کی۔ قرآن تصدیق کرتی ہے پہلی کتابوں کی، اور یہ گواہی صرف اللہ نے اپنے حبیب سے نہیں دلوائی۔ سورہ احقاف میں 2 مسلسل آیات ہیں، 26ویں سپارے میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ صَرَّفْنَا إِلَيْكَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ۔ جنوں کا ایک گروہ نبی اکرم کے پاس آیا اور اس نے حضور کی زبانی قرآن سنا، اور وہ ایمان بھی لائے، اور انہوں نے کہا ہم نے جو نبی سے قرآن سنا ہم جا کر اپنی قوم کو بھی بتائیں گے، اور منذرین اپنی قوم میں ڈرانے والے، ہدایت کرنے والے بن کر جائیں گے۔ کتنے اچھے تھے وہ جن جنہوں نے گھر کی عورتوں سے نہیں محمد سے قرآن سن کے ہی مان لیا۔ زندہ باد علی کی شیعہ ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جسے فکر سمجھ آئے۔ یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ انہوں نے کہا ہم جو مصطفیٰ سے سن چکے ہیں اپنی قوم میں بھی اب جا کر بتائیں گے۔ اگلی آیت میں کہا قالو، پھر اپنی قوم میں پہنچے تو ان جنات نے ثقلین شاہ جی، ظاہر شاہ جی کیا کہا؟ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا، ہم نے ایک ایسی کتاب کو سنا جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی اور تصدیق کر رہی ہے موسیٰ کی کتاب کی۔ زندہ باد علی کے شیعہ ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جو موضوع سے متصل ہے۔ اس کا مطلب مطلب شدید جنات کو بھی پتا ہے
کہ قرآن تورات کی تصدیق کرے گا، یہ صرف مسلمان مولوی کو بیماری ہے جو کہے گا تحریف ہو گئی ہے، ہم تورات کو نہیں مانیں گے، ہم زبور کو نہیں مانیں گے، ہم انجیل کو نہیں مانیں گے۔ نہ مانو، تمہارے ماننے نہ ماننے سے فرق تھوڑی پڑے گا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے میرے حبیب کا ذکر تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ کل آپ نے تورات سے سنا، آج انجیل سے شروع ہوگا، مگر ایک ایسا نقطہ وسط ہے جسے میں نے بیان کرنا ہے، کیونکہ موسیٰ کی ذمہ داریاں تھی دو، ایک اپنی شریعت پہنچانا، دوسرا نبی اکرم کی خبر دینا، مگر عیسیٰ کے کار رسالت تھے تین، اپنی شریعت پہنچانا، مصطفیٰ کی خبر دینا اور موسیٰ کی تصدیق کرنا۔ عیسیٰ کی ذمہ داریاں تھی تین، موسیٰ کی تصدیق بھی کرنی ہے، اپنی نبوت اور شریعت بھی پہنچانی ہے، اور اپنے بعد آنے والے کی خبر بھی دینی ہے۔ اور عیسیٰ نبی نے یہ ذمہ داری بڑی آسان طریقے سے نبھائی۔ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اس نے یہ ذمہ داری نبھائی کیسے؟ سورہ صف کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ آپ اٹھانا بھائی، آواز سب تک آ رہی ہے جو پیچھے، جس تک آواز آ رہی ہے تو اسے بولنا چاہیے، اور سامنے والے بھائی کے لیے خصوصی دعا بھی کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اللہ کہہ رہے اے میرے حبیب ذرا وہ وقت یاد کرے جب بنی اسرائیل کو اکٹھا کر کے عیسیٰ کہہ رہا تھا میں تم میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، میں تورات کی تصدیق کرنے آیا ہوں، اور اپنے بعد آنے والے کی خبر دے رہا ہوں جس کا نام احمد ہے، جس کا زندہ باد جو بندے کھڑے ہیں موسم سے بے پرواہ ہو کے، جو اتنے سخت موسم میں گھر اکیلے چھوڑ کے ذکر حسین میں آیا، اس پہ بولنا واجب ہے۔ من بعد اسمہ احمد، میں اس کی خبر دینے آیا ہوں جو احمد ہے۔ لیکن آیت کا آغاز ہی اتنا کمال ہے، انجام تو آج کی مجلس کا نتیجہ بن کے آپ کے سامنے آئے گا۔ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا ذرا وہ وقت یاد کرو جب عیسیٰ بنی اسرائیل کو بتا رہا تھا، یعنی اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے، جب عیسیٰ تبلیغ کر رہا تھا محمد اس پہ گواہ بن کے کھڑا ہوا تھا۔ عیسیٰ نبی یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ، یعنی جب عیسیٰ نبی تبلیغ فرما رہے مصطفیٰ ان پر گواہ تھے۔ ایسے تو نہیں کہا جاتا نا ذرا وہ وقت یاد کرو، کوئی وہاں موجود ہو تو اسی کو کہا جائے گا۔ تو کیا کیا؟ احمد کی بشارت دی۔ اس کا مطلب اگر عیسیٰ نبی نے اللہ کے رسول کی بشارت احمد کہہ کے دی ہے تو پھر انجیل میں لفظ احمد ہونا چاہیے، کیونکہ علی عمران شاہ جی اگر جگنو شاہ جی لفظ احمد انجیل میں نہیں ہوگا تو قرآن کا دعویٰ نعوذ باللہ غلط ہو جائے گا، چونکہ عیسیٰ نے جو کہا وہ اللہ نے انجیل میں حکم نازل کیا۔ اب انجیل 4 حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے لکھی، اناجیل اربع جنہیں کہتے ہیں، ویسے 5 ہیں، 5ویں انجیل انجیل برنباس وہ عیسائیوں نے چھپا دی، چونکہ اس میں ذکر مصطفیٰ بڑا واضح ہے۔ میں ابھی اس کی طرف نہیں آ رہا۔ جن 4 اناجیل کو عیسائی مانتے ہیں ان میں پہلی ہے انجیل مقدس متی، دوسری ہے انجیل مرقس، تیسری ہے انجیل لوکا، چوتھی ہے انجیل یوحنا، گوسپل آف میتھیو، گوسپل آف مارک، گوسپل آف لیوک، گوسپل آف جان۔ یہ 4 اناجیل ہیں۔ میں نے انگریزی نام اس لیے بتائے کیونکہ مجلس باہر کے ملکوں میں بھی لائیو دیکھی جا رہی ہے اور حوالے کی ذمہ داری میری۔ اس میں جو چوتھی انجیل ہے انجیل یوحنا، اچھا یوحنا انجیل میں 4 ملیں گے، لیکن 2 کا تعارف میں آپ کو ابھی جلدی سے کروا دوں۔
جناب یحییٰ کو بھی یوحنا کہا گیا، انگلش میں کہتے ہیں جون، لیکن یہ جو انجیل عیسیٰ کے بعد لکھ رہے ہیں یہ ہیں یوحنا دہلمی، عیسیٰ کے 12 حواریوں میں سے ایک ہے، نام ان کا بھی یوحنا ہے۔ ان کی انجیل کے، یہ جو آپ کو بائبل اس وقت ملے گی نا، یہ اسی ترتیب میں شروع ہوگی، پہلے متی کی انجیل آئے گی، پھر مرقس کی انجیل آئے گی، پھر لوکا کی انجیل آئے گی، اور چوتھے نمبر پہ انجیل یوحنا آئے گی۔ ان چاروں انجیلوں میں باتیں ایک ہیں، کہیں آیت تھوڑی سی اوپر کہیں سے نیچے، جیسے لکھنے میں کبھی پہلی آیت 30ویں سپارے میں چلی جائے، زندہ باد علی کشیہ، ہاتھ اٹھانا جس پہلی مجلس سے متصل ہے، جیسے الیوم اکملت لکم 6 سپارے میں چلی جائے، تو جتنی بھی آیت آپ 1400 سال پہلے والے مولویوں کو دیتے ہیں اتنی عیسیٰ کے حواریوں کو بھی دے دیں۔ چاروں اناجیل میں بات ایک ہے، لیکن بیان کرنے کے لیے یہ لفظ مختلف ہیں یا آیتوں کی ترتیب اور ہے۔ انجیل یوحنا کے 14ویں باب کی مسلسل آیات ہے، اور اس باب کا عنوان ہے حواریوں سے خطاب، عوام سے نہیں، اپنے 12 حواریوں کو سامنے بٹھا کے عیسیٰ مسیح یسوع ابن مریم فرما رہے ہیں، میں عنقریب تم سے جاتا ہوں، تم مجھے کچھ وقت کے لیے نہ دیکھ پاؤ گے، مگر میں پھر سے ظاہر ہو جاؤں گا چونکہ میں زندہ ہوں۔ زندہ باد علی کشیہ، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا۔ حواری ایک دفعہ رونے لگے۔ عیسیٰ نے جو اگلے فکرے کہے وہ انجیل یوحنا میں بھی ہیں، انجیل متی میں بھی، مرقس میں بھی، لیکن میں ایک حوالہ دے دوں گا۔ ویسے یہ جملہ، یہ آیت چاروں اناجیل میں موجود ہے کہ میں باپ کے پاس جا رہا ہوں۔ لفظ تبدیل نہیں کروں گا، اپنے عقیدے میں کہنے تو کہ میں خدا کے پاس جا رہا ہوں، لیکن جو بائبل میں لکھا ہے سکلینشن، جہاں سے مرضی رومن کیتھولک چرچ نے کہ بائبل سوسائٹی آف پاکستان تک حوالے کی ذمہ داری میری، میں باپ سے سفارش کروں گا کہ وہ میری جگہ تمہارے لیے فارکلیت کو بھیجے۔ زندہ باد علی کشیہ، ہاتھ اٹھانا بھائی۔ جو موضوع سے متصل ہے، ارد گرد کے ماحول سے بے نیاز، چونکہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے موسم اس سے بھی زیادہ خراب ہو، مگر آپ کے اندر کا موسم موضوع سے متصل ہو تو پھر ساری خیر ہی خیر۔ میں باپ سے سفارش کروں گا کہ وہ میری جگہ فارکلیت بھیجے۔ سنو، جو میں بھی نہیں بتا سکا وہ تمہیں وہ بھی بتائے گا، وہ تمہیں وہ بھی بتائے گا، وہ تمہیں روح القدس سے متصل کر دے گا۔ متی کی انجیل کے اندر پھر ایک اور فکر آیا۔ عیسیٰ نبی فرماتے ہیں میں جاؤں گا تو وہ آئے گا، اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ حواریوں نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا، جب وہ آنے والا فارکلیت آپ سے بہتر ہے تو آپ کے پہلے کیوں نہیں آیا، آپ کے بعد کیوں آئے گا؟ کہ خاموش، اس کی بہتری کا اندازہ میرے بعد آنے سے نہ کرنا، وہ آئے گا میرے بعد، ہے مجھ سے پہلے۔ آپ جیئے ہیں صدر سلامت۔ یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ لیں جی، اب میں مطمئن ہوں کہ آپ موضوع سے مکمل متصل ہے۔ وہ آئے گا میرے بعد، مگر ہے مجھ سے پہلے، کاش میں بھی اس مسیح کو دیکھتا۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا۔ وہ آئے گا میرے بعد مگر ہے مجھ سے پہلے، اس کا نام فارکلیت ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے، عیسیٰ نبی نے احمد کہہ کے بشارت دی، انجیل کہہ رہی ہے وہ فارکلیت کی بشارت دے رہا ہے، چونکہ لفظ فارکلیت یونانی زبان کے لفظ پیراکلیٹوس سے نکلا ہے۔ فارکلیت پیراکلیٹوس سے اخذ ہوا۔ ایک جملہ کبھی نہ بھولنا، یہودیوں اور عیسائیوں کے راہبوں سے لے کر، یہ پیچھے ذرا موومنٹ بند کریں، آپ کی بڑی مہربانی۔
عیسائیوں اور یہودیوں کے راہبوں سے لے کر، اور اگر پیچھے والوں کی طرف آپ نے دیکھا تو میں یہاں سے بندے کو اٹھا کے پیچھے بھیجوں گا تاکہ وہ تسلی سے پیچھے کھڑا ہو کر پیچھے آنے والوں کی زیارت کرے۔ بڑی محنت ہے بھائی، یہ ذرا سا توجہ کیجئے گا، اس طرح آپ بے نیازی نہ فرمائیں۔ فارکلید پیراکلیٹوس سے نکلا ہے، یہ یونانی زبان کا لفظ ہے۔ یہ پیراکلیٹوس کیا ہے؟ ایک فکرہ یاد رکھیے گا، عیسائیوں اور یہودیوں کے پرانے راہبوں سے لے کے اس 15ویں صدی ہجری کے خیانت دار ملا تک فضائل چھپتے بھی لفظوں میں رہے ہیں۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا۔ اور سلمان محمدی سے لے کے پیچھے انبیاء ما سبق سے لے کے پھر آج کے دور کے ولایت و فضائل بیان کرنے والوں تک فضائل بیان بھی لفظوں میں ہوتے رہے ہیں، لیکن یہ ذکر ان کا ہے جو لفظوں سے بھی پہلے ہے، مگر ہمیں سمجھانے کے لیے کچھ لفظ اللہ نے رکھے قرآن میں بھی، سابقہ انبیاء کے کتب میں بھی۔ اب پیراکلیٹوس کو مشتبہ شدید انہوں نے مینیپولیٹ کیا، انہوں نے اسے بدلنے کی کوشش کی، چونکہ اردو ترجمے والی بائبل میں لکھا ہے کہ فارکلید کا مطلب ہے وکیل، نفع پہنچانے والا، کمفرٹر، سکون دینے والا۔ مگر جب میں نے چیٹ جی پی ٹی اور گوگل پہ سرچ کیا تو پیراکلیٹوس کا مطلب یہ نہیں۔ چلے حوالہ ایک کتاب کا بھی دے دوں، عبدالاحد داؤد کلدانی، محمد در توریت و انجیل، ایران سے چھپی ہے، فارسی میں کتاب ہے۔ ان کا پرانا نام تھا بنیامین، یہ بشپ آف تہران تھے، بعد میں اسلام قبول کیا اور پھر لکھا کہ انجیل میں محمد کہاں کہاں ہے۔ زندہ باد علی کی شیعہ، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا۔ میں نے آن لائن حوالہ دیا اور یہ آج کے دور میں خطابت کے لیے بڑی خطرناک چیز ہے، مگر میرے سامنے جو اذہان ہے وہ اتنے قابل قدر ہے کہ وہ کچھ سوچے نہ اور ڈائریکٹ فضائل اپنے ذہن میں لے آئے، اسی لیے میں نے حوالہ بھی پہنچا دیا۔ جا کر گوگل پہ بھی پیراکلیٹوس کا مطلب لکھ دینا، نہ اس کا مطلب ایڈوکیٹ آئے گا، نہ اس کا مطلب کمفرٹر، سکون پہنچانے والا آئے گا، اور نہ ہی نفع پہنچانے والا آئے گا، چونکہ یہ یونانی کے دو لفظوں سے بنا ہے، پیری اور کلیوس۔ پیری کا مطلب ہے زیادہ، کلیوس کا مطلب ہے جس کی تعریف کی جائے۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا۔ میں انجیل والے فارکلید کا تعارف پڑھنے لگا ہوں۔ پیری کا مطلب ہے زیادہ، کلیوس کا مطلب ہے کہ جس کی زیادہ تعریف کی جائے۔ فارکلید اسے کہتے ہیں جس کی بڑی تعریف کی جائے۔ جو یونانی کا فارکلید ہے وہی عربی کا احمد ہے، وہی عرب۔ آپ جی ہیں بھائی، آپ صدا سلامت رہے۔ جو بندے حیران ہیں ذرا میری طرف دیکھنے، یا علی امیر المومنین، جو یونانی کا فارکلید وہی عربی کا احمد ہے۔ اچھا، جب اللہ کے رسول کا تعارف انجیل میں فارکلید یا احمد کے ساتھ ہوا تو پھر اللہ نے کلمہ یوں کیوں نہیں رکھا، احمد الرسول اللہ؟ بھائی توجہ، اب ذکر مصطفیٰ اگر ذہنوں کا خانہ کعبہ ہو تو پھر سجدہ محمد مصطفیٰ کی اکلوتی بیٹی کے بابا کی نالین پہ ادا ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ نے آسمانوں پہ اس کا نام احمد رکھا تو قرآن میں 4 دفعہ محمد کہا، 1 دفعہ احمد کہا، ما کان محمد ابا احد وما محمد، اور پھر اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ بھائی 1 دفعہ احمد کہا، 4 دفعہ محمد کہا۔ اللہ جب محمد کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی ان کا نام احمد تھا تو پھر تو نے محمد کو فوقیت کیوں دی؟ کلمے میں احمد نہیں، محمد، آذان میں محمد، نماز میں محمد، درود میں محمد۔ زندہ باد علی کے شیعہ بھائی، احمد اور آل احمد پہ درود نہیں، محمد اور آل محمد پہ درود۔ احمد الرسول اللہ نہیں، محمد الرسول اللہ۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نام تو نے احمد رکھا تھا، پھر تجھے محمد زیادہ پسند کیسے آیا؟ اللہ کہتا ہے
میں کیا کروں؟ 17 ربیع الاول علی کے بابا نے اسے اٹھا کے کہا یا محمد بڑی توجہ فرمائیے گا جی. اچھا جی جو بندے ادھر بیٹھے ہیں اس دائرے میں دیکھتا بھی کم ہوں مگر آپ مسلسل پورا گھنٹہ میرے ساتھ جڑے رہتے ہیں. میں اگلا فکرہ آپ لوگوں کے لیے ہدیہ کرنے لگا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب اللہ نے نام دنیا میں آنے سے پہلے احمد رکھا, عیسیٰ سے انجیل میں احمد کہہ کے تعارف کروایا, یعنی کہ فارکلیت یعنی کہ پیراکلیٹوس جو بنا ہے پیری اور کلیوس سے, تو پھر اللہ نے بعد میں اسے محمد کیوں کیا؟ چونکہ ابو طالب نے اتنے پیار سے محمد کو محمد کہا, لیکن یہ بھی ابو طالب ہے اور نام بھی عام ہستی کا نہیں رکھ رہا, اس کا نام رکھ رہا ہے جس کا بولنا اللہ کا بولنا ہے. لیکن کمال نہیں ہو گئی اعلان نبوت کے پہلے بھی اور بعد بھی جس محمد کا بولنا اللہ کا بولنا ہے وہ کہتا تھا میں ابو طالب سے پوچھ کے بتاؤں گا. میں جو بندے پیچھے کھڑے ہیں ذرا ایک دفعہ میری طرف دیکھنا بھائی, بڑا فرق ہے دونوں لفظوں میں. زمانے نے احمد کا مطلب بھی لکھا کہ جس کی تعریف کی جائے, محمد کا مطلب بھی لکھا کہ جس کی تعریف کی جائے, محمود کا مطلب بھی لکھا کہ جس کی تعریف کی جائے. احمد اسے کہتے ہیں جو لائق تعریف ہو, محمد اسے کہتے ہیں جس کی عزادار شجی بار بار تعریف کی جائے. اللہ نے کہا جو ابو طالب نے میرے احمد کو محمد کہہ دیا ہے تو اب احمد نہیں, یہ محمد الرسول اللہ ہے. یہ درود میں بھی محمد, یہ کلمے میں بھی محمد, یہ نماز میں بھی محمد, یہ آذانوں میں بھی اب محمد کے نام سے گونجے گا. لیکن ابو طالب یہ تیرا مجھ پر احسان ہے کہ تو نے انجیل والے احمد کو محمد کہا, میں تیرا احسان چکانے کے لیے تیرے ایلیا کو علی کہہ کے پکاروں. یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل. بڑی توجہ بھائی, میرے مولا آپ کو صدا سلامت رکھیں. یہ جو میرے بھائی ویل چیئر پہ موٹر بائک, مولا آپ سب عزاداروں کی زندگیاں دراز فرمائیں. میں 9 سالوں سے آپ کی محبتوں کا اتنا مقروض ہوں کہ خدا کی قسم میں اس طرح کے کئی اشرے بھی اور پڑھوں تو اس محبت کا قرض مجھ سے ادا نہیں ہوگا. لیکن آج وہ دعا لے جاؤں گا نقوی سادات سے, سادات سلطنت سے, جو میری نسلوں کے لیے بھی کافی ہو جائے گی. بھائی ابو طالب علیہ السلام نے نام رکھا احمد سے محمد, اس کا مطلب محمد رکھا ہوا اللہ کو بڑا پسند آیا. ایک اور لفظ ہے محمود, اس کا معنی بھی کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے. محمود اسے کہتے ہیں جس کی تعریف اس کی صفات کے سبب کی جائے. دیکھنے میں تو باتیں ایک جیسی لیکن ہلکا ہلکا فرق ہے. ذات اسی کی ہے جس کے یہ اسماء ہیں, احمد بھی, محمد بھی, محمود بھی. لیکن یہ جو اس کو بندی رہنے دیں, بڑا مزہ آ رہا تھا اس کے بغیر. یہ جو محمود ہے اس میں بھی ایک بڑا کمال کا راز چھپا ہے, کیونکہ اللہ نے قرآن میں مصطفیٰ کو مقام محمود دینے کا وعدہ کیا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 اسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اے محمد, آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا. بس یہ آیت لے لی مسلمانوں نے. پھر پی ٹی وی پر اذان کا وقت ہوا, راول پنڈی اور اسلام آباد کے مضافات میں عشاء کی اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے. چھوٹے بچے اب شاید نہ سنتے ہوں چونکہ اب گھروں میں پی ٹی وی نہیں اسٹار پلس چلتا ہے, لیکن جو نوجوان بیٹھے ہیں, جو بزرگ بیٹھے ہیں, انہوں نے بچپن میں سنا ہوگا راول پنڈی اور اسلام آباد کے مضافات میں جب عشاء کی اذان کا وقت ہو تو پھر اذان کے بعد اذان کی دعا پی ٹی وی پر چلتی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم
اللہ فرما رہا تھا اس دعا کے اندر بندے اللہ سے التجا کر رہے ہیں، اے اللہ، اے اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی، اگر زیادہ لطف لینا ہے تو میں دعائیں پڑھ دوں، اللہم رب حاضر الدعوت التامہ والصلاة القائمہ آت محمدا الوسیلۃ الفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدہ۔ اے اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نہیں، ملا تو پی ٹی وی پہ بھی ڈنڈی مارتا رہا، قائم ہونے والی نماز۔ زندہ باد علی کے شیعہ، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا بھائی۔ اے اللہ، اے اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد مصطفیٰ کو بلند درجات عطا فرما اور انہیں اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ بھئی اللہ کہہ رہے قرآن میں مصطفیٰ آپ کو مقام محمود دوں گا، لیکن قرآن کھولا آخر میں جہاں مصطفیٰ کے 99 نام ہیں، محمد، احمد، حامد، محمود، چوتھا محمود، محمود نبی اکرم کا اسم ہے، تو جو خود ہی محمود ہو، یہ امامیہ کالونی کا وصف ہے۔ جو بات کو مکمل ہونے سے پہلے سمجھے، شاید میری زبانی کسی مجلس میں تم نے محمود کی تشریح سنی ہو، لیکن آج جو میں نے مشتبہ شدید جملہ پڑھنا ہے، دانیال نبی کی کتاب بائبل مقدس کے 3 باب سے اس سے متصل کرنے کے لیے مجھے وہ جملہ دہرانا ہے جو پورے ملک میں میرے حصے کی ڈیوٹی بن کر پھیلا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو خود ہی محمود ہے، اللہ تو اسے کس مقام محمود پر پہنچائے گا؟ چونکہ محمد تو خود محمود ہے، جہاں جہاں محمود ہوگا وہ جگہ مقام محمود ہے۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھائیے گا، خیرات مانگیے گا۔ جس جس جگہ پر یہ محمود ہوگا، جن کے ہاتھوں میں موبائل ہے، ذرا نیچے کر کے جملے کو ذہن میں محفوظ رکھنا۔ جس جس جگہ پر جعفر بھائی جب جملہ مکمل ہو ذرا اس ہزاروں کے اجتماع پر کیمرہ گھما کے دیکھنا، میں بھی تو دیکھتا ہوں نا، عشق مصطفیٰ کی شمع کس شیعہ سنی کے دل میں کتنی روشن ہے۔ جہاں جہاں محمود ہے وہ جگہ ہی مقام محمود ہے۔ محمد مکے میں ہے، مکہ مقام محمود۔ محمد مدینے میں ہے، مدینہ مقام محمود۔ محمد بدر میں ہے، بدر مقام محمود۔ محمد احد میں ہے، احد مقام محمود۔ محمد خندق میں ہے، خندق مقام محمود۔ محمد صلح حدیبیہ میں ہے، وہ میدان مقام محمود۔ محمد کعبہ میں ہے، کعبہ مقام محمود۔ مقام ابراہیم پہ ہے، وہ مقام محمود۔ زمزم پہ ہے، زمزم مقام محمود۔ عرفات میں ہے، عرفات مقام محمود۔ منی میں ہے، منی مقام محمود۔ مزدلفہ میں ہے، مزدلفہ مقام محمود۔ سیدہ کی چوکھٹ پر ہے۔ زندہ باد علی کے شیعہ، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا۔ سیدہ کی چوکھٹ پر سید الثقلین موجود ہیں، تو وہ چوکھٹ ہی مقام محمود ہے، کیونکہ جہاں محمود ہوں گے وہ جگہ ہی مقام محمود بن جائے گی۔ مسجد نبوی میں ہے تو مقام محمود، مسجد حرام میں ہے تو مقام محمود، بازار میں ہے تو مقام محمود، باغ میں ہے تو مقام محمود، منبر پہ ہے، منبر مقام محمود، تبوک میں ہے، تبوک مقام محمود، حنین میں ہو، حنین مقام محمود، غدیر میں ہو، غدیر مقام محمود۔ جہاں جہاں محمود ہوں گے وہ جگہ مقام محمود۔ لو، ابو طالب کی گود میں ہے محمود۔ صدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد۔ آپ
کے کیا کہنے میں؟ مولا آپ کی زندگی دراز ہو، جہاں محمود ہوں گے وہ جگہ مقام محمود، مقام محمود۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے میں آپ کو عَسَىٰ یَبْعَثَکَ رَبُّکَ مقام محمود، مقام محمود پر پہنچاؤں گا۔ اللہ پھر مقام محمود اب کون سا رہ گیا؟ جہاں تو نے پہنچانا ہے۔ لو اب فکر سنو، بر صغیر پاک و ہند کی اردو خطابت کی تاریخ میں میرے بزرگوں نے بھی فکر سنا ہو تو میں تمہارا دیندار ہوں محمود کے لفظ پر۔ محمود کس مقام محمود پر جائیں گے؟ بائبل میں، انبیاء کی کتب میں، دانیال نبی کی کتاب ہے، 3 باب ہے۔ دانیال نبی کے 3 ساتھی تھے جنہیں یہودی بادشاہ بخت نصر نے آگ کی بھٹی میں ڈالا۔ تاریخ کا فکرہ نہیں، بائبل سے فکرہ پڑھنے لگا ہوں، آیت کلام مقدس کی۔ درشک، اریشک اور بنو کد، ان تینوں کو ڈالا آگ کی بھٹی میں بخت نصر۔ کیوں ڈالا؟ کیونکہ وقت کی حجت کے مخلصین ہیں۔ علی کا شیعہ بولے، دوسرا بندہ نہ بھی بولے، لیکن اطمینان دیکھنا عمران بھائی یہ تینوں چلتے ہوئے آگ کی بھٹی میں بڑے اطمینان سے جانے لگے، چونکہ انہیں پکا تھا اگر وقت کی حجت کا ساتھ ہو تو پھر کوئی بھی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ انہوں نے جو ہی آگ کی بھٹی میں قدم رکھا، خدا کی جو حمد بیان کرنی شروع کی، وہ دانیال نبی کی کتاب میں بائبل مقدس کے 3 باب کے اندر تفصیل سے لکھا ہے۔ کہنے لگے خداوند تو ہمارا خدا ہے، تو ہمارے باپ دادا کا خدا ہے، تو ابد تک جلیل رہے گا کیونکہ تو محمود ہے۔ زندہ باد جسے فکرہ ابھی تک متصل ہوتا دکھائی نہیں دیا، تو ابد تک جلیل رہے گا کیونکہ تو محمود ہے۔ دانیال نبی کے ساتھی آگ کی بھٹی میں کھڑے ہو کر اسے کہہ رہے ہیں تو محمود ہے، یعنی اللہ کہہ رہے محمد جہاں میں ہوں تجھے اس مقام پر۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد نا سکلین شاہ جی، میں چوک عباس کے منبر سے اعلان کر رہا ہوں، علی کے فضائل پڑھنے پر زمانہ ہمیں مشرک کہے، ہمیں خالی کہے، ہمیں نصیری کہے تو کہتا رہے، اب محمد کا فضائل پڑھنے پر جو فتوہ آئے گا مجھے کل 4 محرم اس فتوے کا انتظار رہے گا۔ میرے اور تمہارے 7ویں امام فرماتے ہیں جنتیوں پر سلام قولا من رب الرحیم میں جو سلام آئے گا وہ بھی ہمارے نانا سلام بھیجیں گے، رب کہے گا میں بھیج رہا ہوں، اور جب جنتی کہیں گے نا اللہ ہمیں دیدار دے تو اس کی آواز آئے گی، نہ میں کل نظر آیا تھا، نہ میں آج، نہ کبھی، لو میرے محمد کو دیکھ لو۔ آپ جی ہیں بھائی، آپ صدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں، میرا مولا آپ کو صدا سلامت رکھے، ملکہ شام اپنے نانا قصد کا آپ کو سلامت رکھے۔ بڑی جلدی سے توجہ فرمائیے، وہ احمد ہے جن کی بشارت جناب عیسیٰ نے دی۔ اچھا، متی کی انجیل میں، مرقس کی انجیل میں، یوحنا کی انجیل میں جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، جب آج کے دور میں یہ حوالے اتنے واضح ہیں تو سوچو 1400 سال پہلے تو اور بھی خالص ہوں گے۔ 1400-1500 سال پہلے تبھی تو اکثر عیسائی راہب پہچان لیتے تھے کہ یہ نبی ہیں، چونکہ وہ اپنی کتابوں میں پڑھتے تھے
آج 2025 میں امامیہ کالونی کے چوک عباس میں بیٹھ کر اتنے واضح حوالے پڑھے جا رہے ہیں، تو آج سے 1400-1500 سال پہلے یہ حوالے کتنے واضح ہوں گے؟ یہی بات ذہن میں رکھ کے آخری فقرہ پڑھنے لگا ہوں، بڑی توجہ فرمانا۔ 8 سال کا ظاہری سن نبیوں کے سلطان کا پہلی دفعہ شام کے سفر پہ چلے، اپنے چچا ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ۔ بحیرہ راہب نے دیکھا ایک محمل ہے جس کے گرد ابو طالب طواف کرتے ہیں، کہا اس محمل میں کون ہے؟ کہا میں ساتھ سفر کرتا رہا، میں نے دیکھا ایک مقام پر وہ محمل رکا، 8 سال کا ایک حسین ترین شہزادہ محمل سے باہر آیا، ابو طالب اسے اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں، کبھی اس بازو کے ساتھ، کبھی اس بازو کے ساتھ، کبھی ابا کے دامن میں۔ مجھے پتہ چل گیا شخصیت بڑی اہم ہے، کہ جو ہی 3-4 دن اس شہنشاہ نے قیام کیا شام کے شہر دمشق میں نے دیکھا کہ درخت اپنے پھل کو جھکا کر محمد کے ہاتھوں تک لے آتے ہیں۔ میں نے دیکھا سفید رنگ کے ابر نے اسی شہزادے پر سایہ کیا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا وہ پتھر اٹھاتا ہے تو پتھر اس کے ہاتھ پر کچھ پڑنے لگتے ہیں۔ میں نے دیکھا جس طرف وہ جاتا ہے ندیاں اپنا رخ موڑتی ہیں۔ کہ میں نے دیکھا عیسیٰ نبی کے دور کے 2 تالاب تھے جو عیسیٰ کے بعد خشک ہو گئے، اور شمعون وسیع عیسیٰ نے کہا تھا کہ جب آخری نبی آئے گا ان 2 تالابوں میں پانی لوٹ آئے گا، کہ ان تالابوں سے پانی ابلنے لگا۔ بحیرہ راہب کہتا ہے میں حیران تو تب ہوا جب میرے کلیسا کی، میرے دیر کی، میرے چرچ کی عمارت یہاں سے وہاں آ کے کہنے لگی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ہاتھ اٹھانا جو چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، جو سیرت النبوی سننا چاہتے ہیں، ذرا ایک دفعہ سر اٹھانا بھائی۔ یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے، یہ سیدہ کے بابا کی شان ہے، کہ میرے کلیسا نے اپنی جگہ چھوڑ کے محمد کو سلام کیا۔ میں اگلے دن صبح آیا، میں نے محمد مصطفیٰ سے کہا کیا میں آپ سے کچھ سوال پوچھ سکتا ہوں؟ کہا پوچھو۔ کہ میں آپ کو لات و عزا کی قسم دیتا ہوں کہ اس کا والاکرام چہرہ ایک دفعہ ذوالجلال ہوا۔ اس نے کہا ہم بت پرست نہیں، وہ اور ہیں جو پہلے مکے سے آ کے تمہیں ملتے رہے ہیں۔ زندہ باد علی کے شیعہ، ہاتھ اٹھانا۔ سرکار عمران بھتیجے کی باتیں سن کے مسکرانے لگے۔ کہ پوچھو۔ کہ اچھا میں آپ کو ایک خدا کی قسم دوں؟ کہا اب ٹھیک ہے۔ کہ آپ کی نیند اور بیداری کا عالم کیا ہے؟ کہ جیسے میں سوتا ہوں ویسے جاگتا ہوں، جیسے جاگتا ہوں ویسے سوتا ہوں۔ ہماری نیند اور بیداری ایک جیسی ہے، ہم پر نیند کا اطلاق نہیں۔ اس نے کچھ اور سوالات کیے، وقت مختصر ہے، میں لپیٹنے لگا ہوں اپنی گفتگو کو، سمیٹنے لگا ہوں۔ کہنے لگا میں نے آپ کی ساری باتوں کو اپنی مذہبی کتابوں کے مطابق پایا ہے، یہ بتائیے آپ کا ایک وسیع ہوگا وہ کہاں؟ زندہ باد علی کا شیعہ، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگ لینا۔ محمد مصطفیٰ کو 8 سال کے سن میں پوچھ رہا ہے کہ وہ ابھی دنیا میں ظاہر نہیں ہوا، جب میرا سن 30 سال کا ہوگا تب میرا وسیع و وزیر بن کے میرے چچا کا بیٹا علی ابن ابی طالب دنیا میں ظاہر ہوگا۔ یہ قدموں پہ جھک کے کہتا ہے، کتاب کے فکریں خطابت کی نہیں، محمد کے قدم اٹھا کے تلووں کے نیچے بوسہ دے کے کہتا ہے کیا خوشبو ہے۔ زندہ باد علی کے شیعہ، ہاتھ اٹھانا۔ مصطفیٰ کے تلوے چون کے کہتا ہے اے محمد کیا خوشبو ہے تیرے قدموں کی۔ سارے نبیوں کو ماننا ایک طرف، لیکن مصطفیٰ تیرا اقرار کرنا ایک طرف۔ اگر ثقلین شاہ جی کتاب سے جملہ میں نہ دکھا سکوں، کل اسی چوک میں سولی لگا کر میرا قتل سیدوں کی موجودگی میں معاف۔ وہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے اور آخری نبی ہے، اور آپ کا بھائی علی آپ کا وسیع بھی ہے، آپ کا وزیر بھی ہے۔ یعنی اسلام آنے سے پہلے راہب کو بھی پتا تھا جہاں محمد کی گواہی آئے گی وہاں علی کی آئے۔
سدا سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ 2-4 منٹ فضائل کے ہیں، ذرا مسکرا دو۔ جہاں جہاں مصطفیٰ کا ذکر آئے گا، ساتھ کھڑے تھے سرکار عمران، کہنے لگا جو میں نے باتیں آپ کے بھتیجے سے کی، اب جملہ تو ایسا ہونا، یعنی میری زندگی خطابت میں سیدہ کے سگے بیٹے ابو الفضل العباس کی عطا ایسے فکرے ہیں جو میں یوں ہی بیٹھے بیٹھے بولوں تو میرے حصے کا آپ بول کر مجھ پہ احسان فرمائے، اور یہ فکرہ ان فکروں میں سے ایک ہے۔ سرکار عمران کی طرف روک کر کے کہتا ہے جو میں نے باتیں ان سے کی آپ کو پتہ ہے؟ سرکار ابو طالب مسکرا کے محمد کا چہرہ دیکھ کے کہتے مجھے اس کی قسم اگر میں نہ چاہتا تو تجھ تک انجیل آتی ہی نہیں۔ کیونکہ یہ وارث ابراہیم و اسماعیل ہونے کی حیثیت تورات، زبور اور انجیل کے اصلی نسخے جیسے خاندان بنی ہاشم کے پاس تھے ویسے عیسائیوں اور یہودیوں کے پاس بھی نہیں تھے۔ ایک دفعہ ذرا سارے سر اٹھانا، صرف یہ ایک راہب نہیں، ایسے کئی راہب ساری زندگی سرکار ابو طالب کو ملے۔ اجازت ہے تو ایک واقعہ پڑھ لوں تاکہ جملہ انجیل سے متصل رہے، اور کل کی مجلس بھی پوری انجیل پر ہی ہوگی، لیکن مصطفیٰ کی 2 4 5 جتنی بشارتیں آپ کل کے 1 گھنٹے میں سماعت فرما سکے میں ہدیہ کروں گا۔ ایک اور راہب ہے، مشرم راہب اس کا نام، 190 سال عمر پائی ہے مشرم راہب نے، جس میں سے 170 سال اس کی عبادت ہے۔ یہ 170 سال عبادت کر کے روز کہتا تھا اللہ یا مجھے خود مل یا اپنے کسی ولی سے ملوا یا مجھے اپنے نور کا دیدار دے۔ 170 سال کی دعاؤں کے بعد مل گئے ایک دن سرکار ابو طالب۔ پتہ نہیں امامیہ کالونی کا مجمع بیٹھا ہے یا چلا گیا ہے، یا خود مل یا اپنا ولی بھیج یا اپنے نور کا دیدار دے۔ مشرم راہب سے کہیں رستے میں ملاقات ہوئی، کہنے لگا آپ کون ہیں؟ سرکار ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا میں کلید بردار کعبہ، میں محافظ حرم، میں رئیس بلاد عرب و عجم، میں وارث قصی و کلاب و ہاشم و عبد المطلب، میں رئیس بلاد عرب و عجم، میں سید التجار، میں عرب و عجم میں عرب کے قافلوں کا نگہبان، میں وہ جسے شام اور یمن سارا جانتا ہے، میں محافظ حرمت حتیم کعبہ، میں وارث مقام ابراہیم، میں فخر زمزم و صفا، میں رحمت میزاب رحمت۔ کائنات پالنے والوں کو، پالنے والے کو ابو طالب کہتے ہیں۔ زندہ باد علی کے شیعہ، ہاتھ اٹھانا خیرات مانگنا۔ کائنات کے پالنہاروں کو جو پالے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ مشرم راہب سمٹ گیا، کیا آپ نبی ہیں؟ کہا نہیں ہوں۔ کیا آپ ولی ہیں؟ نہیں ہوں۔ تو پھر کیا ہے؟ کہ میں نبی بھی پالتا ہوں ولی بھی پالتا ہوں۔ تمہارے خطابت سننے کو میرا سلامت ہے۔ امامیہ کالونی کا غیرت مند مجمع مل کے بولو سخی سردار کلندر۔ میں نبی بھی پالتا ہوں، میں ولی بھی پالتا ہوں۔ کہا اچھا میں آپ کو پہچان گیا، اے میری 170 سال کی دعاؤں کے ثمر ابو طالب، میں آپ کو بشارت دے رہا ہوں آپ کا ایک بیٹا آئے گا جو 13 رجب خانہ کعبہ میں نازل ہوگا۔ اس کی آمد کی مبارکباد پہلے ہی وصول کر لیں، پھر زندگی کا کیا پتا، وہ نبیوں کے نبی کا وصی ہوگا، وصی خاتم النبیین ہوگا، وصی سید الثقلین ہوگا۔ جب وہ آئے تو اسے بتائیے گا اس کے نبی پر بھی مشرم راہب کا ایمان ہے، تیرے بیٹے کی ولایت پر بھی میں ایمان لا کر جا رہا ہوں۔ ملاقات ختم ہوئی، سرکار عمران مکہ واپس آ گئے۔ 13 رجب کعبہ میں امیر کائنات کا ظہور ہوا۔ امیر کائنات کا ظہور جس دن ہوا
اس دن سارے بزرگ بچے جانتے ہیں سرکار ابو طالب مکہ میں نہیں تھے، نہ 13 رجب، نہ 14 رجب، نہ 15 رجب، 16 رجب عمران حویلی سے نکل کر رحمان منزل میں جب محمد علی کو لینے گئے اسی وقت ابو طالب بھی مکہ میں داخل ہوئے۔ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ ابو طالب شہنشاہ کے پاس کعبے کی چابی تھی، اگر وہ مکہ میں ہوتے تو لوگ کہتے زوجہ اس لیے چلی گئی ہے کہ شوہر کلید بردار ہے، اسی لیے 3 دن وہ مکہ میں داخل ہی نہیں ہوئے۔ تمہیں دنیا خطابت کی تاریخ میں اگر کسی نے یہ فکرہ سنایا ہے تو ٹھیک، ورنہ پاک نجف منزل کا نوکر چوک عباس کے اس منبر سے تمہیں بتانے لگا ہے کہ 14 اور 15 رجب کو علی کے بابا ابو طالب اگر مکے میں نہیں تھے تو کہاں تھے؟ مکے کے باہر تھے 13 رجب۔ خبر ملی علی نازل ہو گئے ہیں مشرم راہب کی طرف ملاقات کرنے کے لیے۔ ابو طالب نے سفر شروع کیا، ابھی اس کے مقام تک نہیں پہنچے تھے، رستے میں دیکھا 2 پہاڑوں کے درمیان کالا اور سفید اژدہا ایک لاش پر سایہ کر کے کھڑے ہیں جیسے پہرا دے رہے ہوں۔ ابو طالب کو دیکھ کر دونوں اژدہا غار میں چلے گئے، دیکھا یہ تو مشرم راہب کی لاش ہے جس نے مجھے علی کے آنے کی مبارک علی کے آنے سے پہلے دی تھی۔ ابو طالب چلتے ہوئے آئے، مشرم راہب کی لاش پر کہا اٹھ علی آ گیا ہے۔ یہ اٹھ کے کہتا ہے علی کی مبارک صدا سلامت رہے آپ ہمیشہ زندہ باد۔ تو ذکر نبی و علی لازم و منظوم، جہاں ذکر مصطفیٰ ہوگا وہیں ذکر مرتضیٰ ہوگا۔ شبیر فرماتے تھے مسلم جیسے بابا علی نانا محمد کو پیارے تھے، مسلم ایسے ہی آپ مجھے پیارے ہیں۔ مسلم آپ میرے چچا کے بیٹے بعد میں ہیں، بھائی پہلے ہیں۔ مسلم میرے خطوط کا جواب بن کر آپ کوفہ جائیں گے۔ مسلم میرے قاصد نہیں، میرے سفیر، میرے عقل کی ترجمانی کرتے ہوئے کوفہ میں جا کر کوفہ والوں سے میرے ہاتھ پہ بیعت لو۔ مسلم میں حسین کہہ رہا ہوں کہ تمہارا ہاتھ اب سے حسین کا ہاتھ ہے، جب تک میں کوفہ نہیں آتا کوفہ میں حسین بن کے رہو۔ چلتے ہوئے کہتے ہیں مولا ہونے کو ہونے سے پہلے جاننے والے، سفارت کا قانون ہے کہ 2 گواہ ساتھ ہونے چاہیے۔ وہ کون سے 2 گواہ ہیں میں جو تیری سفارت کے گواہ بنا کے لے جاؤں؟ مولا حسین نے ایک دفعہ اشارہ کیا، یہ میرا مختصر سا لشکر ہے، جسے دل چاہتا ہے مسلم لے کر چلا جا۔ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں مولا تیرا لشکر ہی کتنا بڑا ہے جو اس میں سے بھی 2 مخلصین اور لے جاؤں۔ عزاداروں ایک خیمے میں گئے، 2 ننھے شہزادوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کر مولا شبیر کے سامنے آ کے کہتے ہیں اجازت ہے میں اپنے محمد و ابراہیم یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ۔ چہلم کے دن امامیہ کالونی والوں تم سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں چلتے ہوئے جس بی بی کے حرم پہ جاتے ہو نا، آج کا پرسہ اسی بی بی کی بارگاہ میں پیش کرنے لگے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، یہ کائنات کی وہ مظلومہ ہے جس نے 6 بیٹے علی کی ولایت پر قربان کیے، 2 کوفہ میں قربان ہوئے، 2 کربلا میں شہید ہوئے، 2 شام غریبہ کے بعد ملے ہی نہیں، ماں ڈھونڈتی ہوئی لاہور آ گئی۔
عزاداران مظلوم کربلا، لیکن جو دو شام غریبہ میں نہیں ملے نا، آج میں ثقلین شدید ممبر سے پہلی دفعہ پڑھنے لگا ہوں، ان دونوں میں ایک کا نام تھا احمد بن مسلم بن عقیل، یہ بھی کم سن تھے اپنے بھائیوں کی طرح، شام غریبہ میں لاشوں پر دوڑتے ہوئے گھوڑوں کے سموں سے بچ کر یہ شہزادہ جنگلوں کی طرف گیا۔ 3.5 سال کے بعد اس شہزادے کو کسی نے مختار ثقفی کے دربار میں پہنچایا۔ حالت کیا تھی؟ گیسوؤں پہ گرد جمی ہوئی ہے، لباس پھٹا ہوا ہے، پاؤں زخمی ہے، مگر بدن سے خوشبو آ رہی ہے۔ مختار اٹھ کے کہتا ہے آپ کون ہیں؟ کہ چچا مختار نہیں پہچانا، میں مسلم کا چھوٹا بیٹا احمد۔ یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ، اے ملکہ لاہور، میں تیرے بھائیوں کا ذاکر ہو کے گواہی دیتا ہوں، تیرے سب سے چھوٹے بیٹے کا ذکر پہلی دفعہ سن کر بھی انہوں نے ایسے آئی کی ہے جیسے یہ ہمیشہ اسے روتے رہے ہیں۔ عزاداروں روایت کہتی ہے جناب مختار نے سرکار احمد بن مسلم کو مدینہ میں سید سجاد کے پاس پہنچایا، اور انہوں نے پہنچ کر پہلا سوال کیا، کیا محمد و ابراہیم کی کوئی خبر آئی ہے؟ سجاد نے فرمایا ان کی خبر کہاں سے آئے گی جو اپنے بابا مسلم کے پاس چلے گئے۔ عزاداروں یہ جو جوڑی ہے نا مسیب میں، جن کی قبریں کربلا کے 18 میل دور مسیب میں بنی ہے، علی کی عزت کی قسم یہ بڑے باب الحواج دونوں شہزادے، لوگوں کی دعائیں جیسے کربلا میں پوری ہوتی ہیں، کبھی مشکل دعا مسیب والی جوڑی کی منت رکھ کے ملکہ لاہور سے مانگنا، پھر دیکھنا یہ لجپال بی بی جو فاتح شام کی بھی شریکہ ہے تمہاری جھولیاں کیسے بھرتی ہے۔ دونوں شہزادوں کے بازو سرکار مسلم قاضی شرعی کے ہاتھ میں دے کے کہتے ہیں قاضی تجھ سے بھلے کی امید نہیں، لیکن ایک احسان غریب الوطن پہ کرنا، میرے محمد و ابراہیم کو کوفہ سے باہر پہنچا دینا، اپنے ماموں حسین کے قافلے سے یہ خود ہی مل جائیں گے۔ یہ پہلی کوشش تھی جو ان شہزادوں کو بچانے کے لیے مشتبہ شادی ہوئی۔ جتنے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں میرے شہزادوں، میں تمہیں تاریخ میں شامل کرنے لگا ہوں اپنے بزرگوں سے معافی مانگ کے۔ دوسری کوشش مشکور نامی داروغہ زندان، جس کی قید میں 1 یا 2 دن شہزادے رہے، رات کو شہزادوں کو زندان میں بند کر کے مشکور نے شہزادوں کے ہاتھ گردن میں باندھے اور انہیں زندان کی سلاخوں سے یوں باندھا جیسے لوگ حیوانوں کو بھی نہیں باندھتے۔ یہ گھر آ کے سویا، مقتل میں لکھا ہے اس کی زوجہ نے کندھا ہلایا، مشکور تو سرکاری زندان کا داروغہ ہے مگر تیرا نجی زندان بھی ہے جہاں سزائے موت کے قیدیوں کو رکھا جاتا ہے، کیا اس زندان میں تو نے کسی بے گناہ کو قید کیا؟ میرے مولا کے ذاکر ہے، مولا تیرے آنسو شمس شاہ قبول فرمائے۔ عزاداروں کہتا ہے کیا تو نے اپنے اس نجی زندان میں کوئی بے گناہ قیدی رکھا ہے؟ کہ بے گناہ قیدی تو کوئی نہیں، مسلم کی جوڑی ہے۔ زوجہ کہتی کون مسلم؟ کہ حسین کا سفیر۔ کہ میں بھی کہوں رات سے زہرا میرے صحن میں رو رو کے کہہ رہی ہے میرے بچے تیرے زندہ۔ یا سیدہ میری ماں بہنیں بیٹیاں، میرا اللہ تمہارے پردے سلامت رکھے۔ سیدہ کے پردے کے صدقے میں عزادارو فکر سنو گے، یہ کہتی ہے یہ بتا تو نے ان شہزادوں کو کیسے رکھا؟ کہ میں نے انہیں زندان کی سلاخوں کے ساتھ باندھا ہے۔ کہ تو بڑا بے شرم ہے، تجھے نہیں پتا میں زہرا کی کنیز ہوں، تو نے پھر بھی زہرا کی اولاد کے ساتھ کے ظلم کیا۔ یہ بتا ان شہزادوں کو کچھ کھانے کو دیا؟ کہ 2 دن کی باسی روٹیاں تھی، میں شہزادوں کے آگے رکھایا ہوں۔ کہتی ہے اب بکواس نہ کرنا، میں اپنے طریقے سے زہرا سے معافی مانگوں گی۔ اس نے تینوں بیٹیوں کو ساتھ لیا، زندان کے دروازے پر جا کر
بیٹیوں کی چادریں سر سے اتار کر شہزادوں کے قدموں میں رکھ کے کہتی ہے دادی سے کہنا ہمیں معاف. یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ سارے پرسے میں شامل ہوا ہے میرا مظلوم والا حسین. تیرے سفیر کی جوڑی کے بڑے ارمان, تیری لاہور والی بہن کے دونوں شہزادوں کے بڑے ارمان. آزادہ تیسری کوشش پھر ہوئی. ان دونوں شہزادوں نے خود کوشش کی. مشکور نے انہیں کوفہ کے صدر دروازے سے باہر نکالا. روایت کہتی ہے دونوں شہزادے دن میں درخت پر چھپتے تھے, رات کے وقت فرات کے کنارے کنارے سفر کرتے تھے. چونکہ اگر فرات کے کنارے کنارے آئیں تو کوفہ سے کربلا 90 کلومیٹر بنتی ہے. یہ چلنے لگے, راتوں کو سفر کرنے لگے. عزادارو ایک دن کے وقت جب ابھی سورج ڈھل گیا اور شام آنے لگی تھی اور پانی میں چہروں کے عکس نظر آنے لگے, حارث نامی ایک ملعون کی زوجہ کی کنیز پانی بھرنے کے لیے آئی. اس نے دیکھا 2 چاند ہیں جو رات ہونے سے پہلے پانی میں نظر آ رہے ہیں. اس نے اوپر نگاہ کی, دونوں شہزادے گلے میں باہیں ڈال کے رو رو کے کہہ رہے تھے مامو غازی ہم تنہا رہ گئے ہیں, میرا لجپال کریم مامو حسین ہمیں بچانے کوئی نہیں آتا. عزادارو زوجہ حارث کی کنیز گئی, چونکہ حارث کی زوجہ بھی مومنہ آل محمد تھی, جا کے کہنے لگی مودت فی القربہ کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے. نہ میں نے 6 کوششیں پوری پڑھنی ہیں. مشتبہ شریف میری طرف سے آج کے مصائب کا آخری فکرہ, ہو سکے تو اس درد پر بھی کبھی رو کے دیکھنا. حارث کی زوجہ نے 4تھی کوشش کی, شہزادوں کو لے کر آئی, نرم بستر بچھائے. بڑے دن کے بعد 2 اکٹھے بستر لگے دیکھے, مدینے والی اپنی حویلی بڑی یاد آئی. دونوں شہزادے ایک بستر پر گلے میں باہیں ڈال کے رونے لگے. رونے کی آواز بلند ہوئی. حارث عروہ تمیمی ملعون شراب کے نشے میں گھر آیا, آ کے زوجہ سے کہتا ہے یہ بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آتی ہے؟ کہا ہمسایوں کے بچے ہیں. اس نے ہاتھ اٹھایا, شراب کے نشے میں اپنی زوجہ کو تماچا مار کے کہتا ہے جھوٹ نہ بول, یہ تو ایسے روتے ہیں جن کا چھڑانے والا کوئی نہ ہو. اس تالے کی چابی مجھے دے. کہتی ہے چابی نہیں دوں گی. اظہر حسن زیدی صاحب کا فکر ہے, اس نے پتھر اٹھایا, تالے پہ مارنا شروع کیا. تالے پہ نہیں, محمد و ابراہیم کے دل پہ چوٹ لگتی تھی. یہ اندھیرے کمرے میں داخل ہوا, اس نے ہاتھ مارنے شروع کیے. بڑے شہزادے کی زلفیں اس کے ہاتھ میں آئی, اس نے زور سے پاؤں مارا. چھوٹے شہزادے کی بازو ٹوٹی, رو کے کہتا ہے مامو غازی میری بازو ٹوٹ